بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اتوار 5 جولائی فارسی قاعدے کا سبق نمبر 15 اور آج ہے اسم ظرف، اسم اعلیٰ اور حاصل مصدر۔ اس کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے اسم ظرف کی تعریف۔ ظرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن۔ وہ اسم جس میں وقت والا معنی پایا جائے یا جگہ کا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اسم ظرف۔ وہ اسم جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے، ٹھیک ہے۔ اٹ از کالڈ اسم ظرف، یقال علی اسم ظرف ہو۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ایزی ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ جس مصدر سے بنانا ہو اس سے پہلے لفظ وقت یا جائے لگا دو، مضاف کر دو تو اسم ظرف بن گیا۔ خواندن ہے نا مصدر، خواندن کا معنی کیا ہے؟ ٹو ریڈ، پڑھنا۔ وقت لگا دو، وقت خواندن۔ فارسی زبان میں جب مضاف کسی کو کرتے ہیں اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، عربی میں مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ وقت خواندن کیا معنی؟ پڑھنے کا وقت۔ اب یہ کیا بن گیا؟ اسم ظرف۔ تمہیں وقت والا معنی ہے اسم ظرف زمان۔ جائے درخشیدن، درخشیدن کا معنی شائن، چمکنا، چمکنے کی جگہ، چمکنے۔ اب ادھر جگہ والا معنی ہے، یہ اسم ظرف مکان، اسم ظرف مکان اور زمان، سمجھ گئے؟ یا وقت لگا دو یا جائے لگا دو، بنا لو گے اسم ظرف۔ کہ مشکل ہے؟ ڈیفیکلٹ نہیں نا؟ اچھا، نمبر 2، کبھی حاصل مصدر کے آخر میں لفظ گاہ بڑھا کر اسم ظرف بناتے ہیں۔ آرامیدن ہے تو آرام کرنا، اسے حاصل مصدر بنتا ہے آرام، اس کے آخر میں گاہ لگا دو، آرام گاہ۔ یہ ہے جی آرام گاہ، ادھر آ کر مسافر آرام کریں جی، آرام گاہ۔ یہ کون سا صیغہ پوچھا جائے آپ سے؟ آرام گاہ، یہ اسم ظرف ہے جی، آرام کی جگہ یا آرام کا وقت، گاہ لگائیں گے آپ۔ نمبر 3 طریقے ہیں جی اسم ظرف بنانے کے۔ کتنے طریقے؟ 2 طریقے ہیں، سمجھ گیا۔ تیسرا طریقہ، امر سے پہلے کسی اسم کو بڑھا دیتے ہیں۔ خیز، ٹھیک ہے نا جی، امر کا صیغہ ہے، اس سے پہلے زر لگا دیا۔ اب معنی کہ زر خیز، سونا پیدا ہونے کی جگہ۔ طالب علم سے پوچھا، ہاں قاعدہ پڑھا ہوا ہے فارسی؟ ہاں جی فارسی قاعدہ پڑھا ہوا ہے جی۔ آتے بھی ہیں جی؟ میں پوچھا زرخیز کون سا صیغہ؟ اکھی چھت نہ لگی، ہاں حیران ہو جائے، فارسی قاعدہ تو پڑھا ہوا ہے، زرخیز بتاؤ کون سا صیغہ؟ سمجھو نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سونا پیدا ہونے کی، یہ زمین بڑی زرخیز ہے جی، ہاں جی زمین بڑی زرخیز ہے، ساکی بڑی زرخیز ہے، سونا پیدا ہونے کی جگہ۔ اچھا جی، یہ 3 طریقے ہیں اسم ظرف بنانے کے، فارسی زبان میں اسم ظرف بنانے کے۔ تو عربی کے اندر اسم ظرف جو ہے نا وہ بنانے کے اور طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہے جی اسم آلہ۔ یہ وہ اسم ہے جس سے کسی کام کا، جسے اوزار سمجھا جائے، ہتھیار۔ قلم سے کیا کرتے ہو؟ لکھتے ہو۔ چھری سے کاٹتے ہیں، سمجھو نا جی۔ اچھا، تو یہ کیا ہے جی؟ اور لکڑی کو کاٹتے ہو، آرا، ٹھیک ہے نا، وہ آری سے کاٹتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اسم آلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ مصدر سے پہلے وقت یا جائے لگاتے تھے، اب آلہ لگا دو، ٹھیک ہے نا۔ آلہ شنیدن، شنیدن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سننا، ٹھیک ہے نا، ہیئر ٹو ہیئر، سننا۔ آلہ شنیدن، سننے کا آلہ۔ تو قوت سماعت کمزور ہو تو اب وہ کانوں میں بھی کچھ لگا دیتے ہیں، سننے کے اندر وہ معین ہوں، ممد ہوں، ہیلپر ہوں۔ آلہ شنیدن، سننے کا آلہ۔ یہ اب کیا بن گیا جی؟ اسم آلہ، اسم آلہ۔ اچھا جی، کبھی امر کے پہلے کسی اسم کو زیادہ کر کے آلہ بناتے ہیں، اسم آلہ۔ جیسے ادھر ہم نے ظرف، اسم ظرف کو بنایا، اس کے 3 طریقے تھے، اس کے 2 طریقے۔ اچھا جی، جس طرح زر کوب، کوفتن مصدر سے ہے کوب، کوفتن میں نے کوٹنا، کوبد مضارع۔ زر کو سونا کوٹنے کا آلہ۔ سناروں کے پاس ہوگا نا، کہ آپ کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زر کو سونا کوٹنے کا آلہ، جس کے ساتھ سونے کو کوٹتے ہیں۔ ہر چیز کو کوٹنے کے مختلف آلے ہوتے ہیں، سمجھو نا۔
बिदाम कुटनी होवे तो सुनारे कणो आला की दिया हो, ठीक है ना। ज़रकोब ये कौन सा है जी, इसमें आला। तो ये दो लफ्ज़ ज़्यादा तालिब इल्मों से मैं जो कहते हैं ना फ़ारसी कायदा पढ़े हुए, ये इधर से मैं पूछता हूँ, ज़रखेज़ और ज़रकोब। बताओ ज़रखेज़ कौन सा सीखा है, ज़रकोब भी। तो ये तालिब इल्मों से पूछना, फिर ये जो पढ़ते हैं ना फ़ारसी कायदा, ये दो सीखे पूछना। बताओ जी ज़रखेज़ कौन सा सीखा है और ज़रकोब कौन सा सीखा है, समझ गए। आखिर में जी हासिल मस्तर, ये मस्तर का नतीजा होता है जी हासिल, ठीक है ना। एक हमारा इलाका है हासिल वाला, हमारे के बड़े थे, उसका नाम मलिक हासिल था, ठीक है ना जी, तो इसलिए उसका नाम है हासिल वाला। एक जमा आप करते हैं, ये जी हासिल हिक आया, ठीक है ना। हासिल मैंने नतीजा, मस्तर का नतीजा। हासिल मस्तर वो है, हासिल मस्तर जो मस्तर का नतीजा बताए, जैसे परवर्दन से परवरिश, पलाई, इसके बनाने का कोई ख़ास कायदा मुकर्रर हर मस्तर के साथ आगे कायदे में कहते हैं हम लिख देंगे आप लोगों की सहूलत के लिए, इसके लिए बनाने का कोई तरीका, ठीक है, नहीं है। तो हासिल मस्तर ये भी हो गया, इसमें आला भी हो गया। और ये जो अफ़ाल थे हमने वो मारूफ़ की गर्दानें पढ़ ली, मजहूल को, और हमने उनको छोड़ दिया जो नीचे मशकें थी। तो हम, अच्छा जी, उर्दू के जुमले तो इनके अंदर नहीं हैं, उर्दू वाले जुमले, अच्छा जी। तो फिर आगे हैं जी 100 तक गिनती है, 100 तक गिनती को इसको आगे फिर मस्तर है, एक दो वरक मस्तर पढ़ा के ना, फिर उसके बाद कायदे को फिर दोबारा शुरू, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जरा सबको